ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف عالمی طور پہ کیا کیس بن رہا ہے، اور اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل رضا خان، ہمارے فورن اینڈ ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے جناب امتیاز گل صاحب، مصنف ہیں دو بہت مشہور کتابوں کے، دا موسٹ ڈینجرس پلیس جو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز اور جنرلی پاکستان میں ٹیررزم کی سچویشن اس کے بارے میں ڈیل کرتی ہے، اور اس سے پہلے ایک انہوں نے کتاب لکھی تھی انہولی نیکسس دا القاعدہ کنیکشن۔ آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ امتیاز گل صاحب، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے صدر اوباما کی کچھ سپیچز سے ایکسرپٹ سنائے جو پاکستان سے ریلیٹڈ تھے، وہ سن کے آپ کو کچھ تشویش ہوتی ہے؟ پاکستان کا کیا بنے گا؟ نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی فلم کا ٹریلر دیکھ رہا ہوں، جیسے کلنٹ ایسٹ ووڈ کی یا سلوسٹر اسٹیلون کی یا شوارزنیگر کی فلمیں ہیں جو کہ ٹھک 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 کر کے 1.5 گھنٹے کے اندر وہ کوئی ایک ملک فتح کر کے واپس بھی چلا جاتا ہے۔ تو تشویش اس حد تک ضرور ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر غیر یقینی کی ایک فضا بنی ہوئی ہے، لیکن پیٹرن امریکہ کے صدر کے بیانات کا کوئی حیران کن نہیں ہے، مختلف نہیں ہے۔ وہ چاہے ریگن کی بات ہو، چاہے کارٹر کی بات ہو، یا دونوں بش صاحبان جو تھے یا اوباما، سب نے تقریباً ایک ہی بات کہی۔ آپ نے دیکھا جو عراق میں جب انہوں نے جب بھی جنگ کے لیے کیس بنا رہے ہوتے ہیں یہ ساری باتیں سننے میں آتی ہیں۔ بالکل، اس میں جو مہلک ہتھیاروں کی بات ہوئی تھی عراق میں تو کوئی ایک بھی مہلک ہتھیار ان کو نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود جا کے انہوں نے بام آؤٹ کر دیا۔ ہم تو ڈکلیئرڈ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہیں، جس پہ کہ AQ خان والا ساگا انٹرنیشنلی ہم نے خود ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ جی بالکل، تو اس کانٹیکس میں یا تناظر میں دیکھیں تو پاکستان کے لیے یقیناً تشویش کی بات ہے۔ اب کیس کچھ اس طرح سے بنا ہے گزشتہ تقریباً 2 برسوں کے دوران کہ پاکستان کے عسکری ادارے، پاکستان کے اس کے علاوہ اہم حساس ادارے ولنریبل ہیں، یعنی ان پہ آپ حملہ کر کے انہیں پریشان کر سکتے ہیں، اور کوئی 5-6 اس نوعیت کے بڑے حملے ہوئے ہیں۔ آپ چاہے GHQ کو دیکھ لیں، ISI کو دیکھ لیں، پیریڈ لین ماسک کو دیکھ لیں، مناما پولیس ٹریننگ کالج پہ 2 حملے ہوئے، سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ ہوا، اب پھر یہ نیول بیس پہ ہو گیا۔ تو اس کا لب لباب کیا ہے کہ پاکستان کے اندر عسکری ادارے اپنی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس دلیل کو ایکسٹینڈ کیا جائے اس حد تک کہ پاکستان میں چونکہ نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اور آپ نے اوباما نے بھی اپنی تقریر میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ میرا یہ مشن ہے کہ دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے کوئی خام تیار شدہ یا نیم تیار شدہ نیوکلیئر ہتھیار کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں، اور ہمیں اس خطرے کو منیمائز یا بالکل نیوٹرل۔ امتیاز گل صاحب، بات تو اس سے کافی آگے چلے گی۔ یہ نیٹو چیف کی آج ہی کی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کی سیکیورٹی پہ کنسرن ہے، تشویش ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے جو PNS مہران میں جو واقعہ ہوا اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں، اس کے بعد نیٹو کی یہ سٹیٹمنٹ اگر آتی ہے نیٹو چیف کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ یہ آرکسٹریٹڈ کیمپین بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہم مطلب سازش یا کنسپیریسی تھیوری کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ زمین پہ موجود حقائق اور واقعات کی بنیاد پہ یہ بات ہے۔ نیٹو کیا ہے؟ نیٹو میں بنیادی طور پہ امریکہ ہے، اس کی راجدھانی ہے، جس طرف امریکہ رخ کرتا ہے نیٹو کے باقی ممالک، جو بڑے ممالک ہیں اس کے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے ضرور تشویشناک ہے کہ امتیاز گل صاحب آپ سے اس پہ مزید انالیسز لیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے خلاف جو عالمی طور پہ کیس بن رہا ہے اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔